وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية۔ ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام و تمامی انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جس پروگرام کے تعلق سے کافی دنوں سے مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور یہاں کے کارکنان اور بچے محنت کر رہے تھے، الحمدللہ آج وہ پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ جتنے بھی افراد ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ایک منٹ، الحمدللہ جو حاضری دیے ہیں یہ بڑے ہی سعادت کی بات ہے۔ جیسے کہ مولانا محترم شیخ عبدالستار بدر جی حفظہ اللہ نے اس تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کی مناسبت سے ایک حدیث شریف ہے جو سنن ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر 5 باتیں موجود ہیں۔ راوی حدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 باتوں کی تفصیلات میں جائے بغیر اشارتاً میں انشاءاللہ العزیز وہ جلدی میں 5 باتیں پیش کر کے آپ کے سامنے جو مہمان مقرر ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پیش کریں گے۔ بطور تمہید کہ یہ باتیں میرے لیے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ باتیں میری اپنی ذات کے لیے ہیں، اس کے بعد آپ سبھی سامعین مرد و خواتین تمام کے لیے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے ان کلمات کو لے، سب سے پہلے خود عمل کرے، عمل کا جذبہ پیدا کرے، یا جو عمل کرنے کا شوق ہے، جس کے پاس عمل کا جذبہ ہے، اس تک ان باتوں کو پہنچائے۔ ایک بات یاد رکھیں، درمیان میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، وقتاً فوقتاً آپ اپنے اصحاب رسول کو وصیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب النبی، اصحاب رسول کو آپ نصیحت کے کلمات فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، کسی صحابی سے کہا غصہ مت کرو، یہ کسی صحابی سے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، برابر تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یا کسی اور کو موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا افضل الصلاۃ علی وقتها، کہا بہترین نماز وہ ہے جو انسان اس کے وقت پر ادا کرے۔ تو یہ ایک عادت تھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے اصحاب کو وصیت اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ ابھی روایت دیکھتے ہیں، یہ روایت اتنی اہم ہے سبحان اللہ، اور علماء کرام نے اس روایت کے حوالے سے اتنی باتیں کی ہیں، شرح میں، اس کی تفصیل میں، اس کی تفسیر میں بے شمار باتیں لکھی ہیں، اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس روایت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جہاں اس روایت کے اندر حقوق اللہ کا تذکرہ ہے،
وہی حقوق العباد کا ذکر ہے، وہی حقوق الجار کا ذکر ہے، وہی حقوق المسلم کا ذکر ہے. ساری باتیں اس روایت کے اندر موجود ہے صرف 5 موٹی موٹی باتیں. تو آئیے میں اپنی بات شروع کروں، چونکہ مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایسا نہ ہو کہ صرف سننے سنانے کا ماحول ہو اور اس کے بعد عمل کرنے کا جذبہ نہ رہے. نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سننے سنانے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للکار رہے ہیں، ایک جوش، ایک جذبہ دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے، سیکھے، عمل کرے، دوسروں کو عمل کی دعوت دے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کون کھڑے ہوئے؟ صحابی رسول، مدرسے محمدیہ کے سب سے پہلے فارغ التحصیل شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی باتیں کیا ہیں، آپ کے کلمات کیا ہیں، آپ کے ارشادات اور فرمودات کیا ہیں، میں لینے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کیا باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ. اور ابو ہریرہ کون ہے جانتے ہیں؟ اب ان کی سیرت پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، بارہا علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ وہ صحابی ہیں جو ہمیشہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے، ہمیشہ نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. سفر ہو یا حضر ہو یا جنگ کے مواقع ہو یا مدنی زندگی ہو، سبحان اللہ، شہر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمیشہ محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ یہ لگے رہے. فاقہ کشی پر انہوں نے زندگی گزاری لیکن کبھی بھی اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ، اب ان کے حوالے سے کیا باتیں کی جائے، احادیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابیں سبحان اللہ بھری پڑی ہیں. بہرحال آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے، عمل کرے اور یہ عمل کرنے والوں کو یہ میری بات پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں لینے کے لیے تیار ہوں، میں عمل کروں گا. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی تعلیم دی. کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن عابد الناس. کہ ابو ہریرہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات سے باز آ جاؤ. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، سبحان اللہ، ان چیزوں سے باز آ جاؤ. کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے ہاں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. میرے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے علماء کرام کی صحبت میں، علماء کرام کے دروس میں رہ کر کے یہ سیکھیں حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عبادت گزار اگر بننا ہے، متقی اگر بننا ہے، پرہیزگار اگر بننا ہے، پہلا کام یہ کرو حرام چیزوں سے اپنے دامن کو اور اپنی زندگی کو دور رکھو. سبحان اللہ. اگر آپ نے، میں نے اور آپ نے، سبھی لوگوں نے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے. سبحان اللہ. بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ انسان فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اور نوافل پر توجہ زیادہ دیتا ہے، سنن پر توجہ زیادہ دیتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے اور نوافل کو پکڑ لیتا ہے. اصل یہ واجبات ہیں، اصل یہ فرائض ہیں. سبحان اللہ. پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کریں، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، واجب کیا ہیں، سنن کیا ہیں، نوافل کیا ہیں. یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مکروہات اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں. فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ پہلی چیز اور پہلی تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری آپ نے کیا فرمایا؟ وَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ
तकुन अगनन नास। आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें आपको अता की हैं, अल्लाह की जो नेमतें आपके पास हैं, जो इनाम अल्लाह का आपके पास है, अल्लाह तबारक व तआला के जो इकराम आपके पास हैं, आप उस पर राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं, मुतमईन हो जाएं, दुनिया के सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। सुभान अल्लाह। मुसलमान क्या होना चाहिए? अल्लाह के फैसलों पर राज़ी होना चाहिए, अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे, अल्लाह की अता करदा चीज़ों पर राज़ी हो जाए। फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी सबसे बड़ा मालदार हो जाएगा। मुझे माफ़ फरमाए, अफसोस का जो है क्या कहते हैं, अफसोस का लम्हा या अलमिया ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा के कई अफराद अल्लाह के फैसले पर राज़ी और मुतमईन नहीं हैं। देख लीजिए, भीख मांगने वाला सबसे ज़्यादा, भीख मांगने वाले, हाथ में कटोरा लिए लोगों के सामने दर दर की ठोकरें खाने वाले, ये सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। ये अल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं है। अल्लाह ने जो दिया है, आप क्या हो जाओ? खुश हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, आजिज़ी और लाचारी मत पैदा करो, किसी के सामने भीख मत मांगो। ये और यही वजह है मुसलमान आज अल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं है, इसलिए सूद भी खा रहा है, चोरी कर रहा है, धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। अगर ये अल्लाह के फैसले पर राज़ी होता तो न डंडी मारता, न चोरी करता, न बेईमानी करता, न धोखा देता। ये बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है। बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा पैगाम दिया, कहा क़नाअत की ज़िंदगी अपनाओ, क़नाअत में इज्जत है, और इसी तरीके से मांगने में, फ़कीरी में अल्लाह ने ज़िल्लत रखी है। बहरहाल मुख्तसर बात करेंगे, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने फरमाया अल्लाह ने जो कुछ भी आपको अता किया है, सरापा अल्लाह के इनाम में हम और आप जी रहे हैं। खुश हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मालदार अल्लाह ताला इंसान बना देगा। कहीं ये बात आई है कि हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर के हवाले से आता है कि एक रात ऐसा हुआ कि उनके बच्चे का जो है पैर कट गया। उर्वा इब्ने ज़ुबैर के 6 या 7 बच्चे थे, एक बच्चे का पैर कट गया। खबर मिली, कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह तेरा शुक्र व एहसान है, 7 बच्चों में से अगर एक बच्चे का पैर कट गया है, परवरदिगारा कोई बात नहीं, 6 तो सलामत हैं, 6 तो खैरियत से हैं, 6 तो आफियत से हैं। मोमिन की शान बहुत बुलंद होती है, मोमिन ये मुतमईन रहता है, और मुनाफिक की आदत होती है वो कमज़ोर ईमान वाला होता है। बहरहाल कहा कि सबसे बड़ा आदमी, मालदार आदमी वो है जो जिसका दिल सबसे बड़ा हो और जो दिल का मालदार हो। तो दूसरी ये तालीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जो कुछ भी आपको अता किया है, आप उस पर मुतमईन रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपको सबसे बड़ा मालदार बना देगा। तीसरी बात यह है वह अहसिन इला जारिका तकुम मुअमिना, कहा पड़ोसी के साथ, आपके घर के अतराफ में जो रहने वाले लोग हैं ना, ये पड़ोसी हैं, कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए। यही वजह है, कहने वालों ने कहा है पड़ोसी अगर कहे आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, और पड़ोसी अगर कहे तुम बुरे हो तो बुरे हो। वाकई में पड़ोसी फैसला करेगा आपकी दीनदारी का, आपके अखलाक का, आपके किरदार का, आपके कैरेक्टर का और आपके चाल चलन का। पड़ोसी बताएगा ये अच्छा है या बुरा है। बड़ा अच्छा लोग, किसी कहने वाले ने कहा अगर पड़ोसी कहे दे आप अच्छे हैं तो अल्लाह की कसम आप अच्छे हैं, और पड़ोसी अगर कह दे कि आप बुरे हैं तो फिर यकीन जानिए आपके बुरा होने में कोई शक नहीं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो है ये इस्लाम की सुबहान अल्लाह खुसूसियत है और इस्लाम की जामइयत है कि इस्लाम ने पड़ोसियों के ताल्लुक से जो तालीमात दी है, दुनिया का शायद कोई ऐसा दीन होगा
اللہ جس نے پڑوسیوں کے تعلق سے اس طرح کی تعلیمات دی ہوگی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس اسلام پر ہم چلنے والے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ پڑوسیوں کے تعلق سے ایسی ایسی تعلیمات اور آداب بتائے ہیں، اللہ کے کلام میں بھی موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ یہی وجہ احادیث میں بات آئی ہے کہ عام گھروں میں چوری بھی چوری ہوتی ہے، لیکن پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا یہ ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ عام گھر میں ڈاکہ ڈالنا وہ بھی گناہ ہی ہے، پڑوسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ساری چیزیں قیاس کر لیں، احادیث میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں کہا گیا ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنا، گندگی ڈالنا، اس کے گھر کے سامنے شور مچانا، اس کو تکلیف دینا یا ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو، ایسی ساری چیزیں اسلام اور ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بڑی جلدی میں چوتھی بات آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے نا آپ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ دوسروں کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو سلام کریں اور آپ سماج میں کسی کو سلام نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی مدد کریں اور آپ کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ، اسلام کیا بولتا ہے؟ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے آپ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو، بہن بیٹیوں کو رشتہ اچھا ملے، اچھی بات ہے، اللہ نے بہن بیٹیاں دی ہے، رشتہ اچھا ملے، وہی دوسروں کے لیے پسند کیجئے نا، وہی دوسروں کے لیے پسند کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو نوکری مل جائے اور پڑوسی کے بچے کو ملنے والی نوکری بھی کاٹ دی جائے، ختم کر دی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے۔ اور جناب عالی اب میں آپ کو کیا بتاؤں، 7:15 بج گئے ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے مسلمانوں کا کیسا سنہرا دور تھا، تاریخ اسلامی اٹھا کر کے دیکھو، عقلیں حیران ہو جائیں گے اللہ کی قسم ہے۔ واقعی میں اسلام صرف کتابوں میں نہیں تھا، اسلام یہ عملی زندگی میں تھا، سماج میں تھا، معاشرے میں تھا، شہر میں تھا، قریے میں تھا، بستیوں میں تھا اسلام۔ آج اسلام صرف کتابوں، مجھے معاف فرمائے میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک آپ کا چھوٹا بھائی یا کچھ بھی سمجھ لے، بطور ناسے کے کھڑا ہو گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، اسلام صرف کتابوں میں نہیں تھا، اسلام ہر جگہ نظر آتا تھا۔ گھر میں جاؤ تو اسلام، مارکیٹ میں جاؤ کو تو اسلام، شہر میں جاؤ تو اسلام، گلیوں میں اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے شام میں عطر کا بازار، ملک شام بہت بڑا ایک دور میں اسلامی مرکز تھا، سبحان اللہ۔ ملک شام میں ایک بازار ایسا تھا جہاں عطر کا بازار اور عطر کی دکانیں لگتی تھیں، مسلمانوں کی دکانیں تھیں، سبحان اللہ، عطر کی دکانیں تھیں۔ ایسے بھی خیر خواہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ غلبہ ایسے نہیں ملتی ہے، غلبہ ایسے نہیں ملتا، عزت ایسے نہیں ملتی، کامیابی ایسے نہیں ملتی ہے، سرخروئی ایسے نہیں ملتی ہے۔ جانتے ہیں عطر کا بازار لگا ہوا ہے، ایک گاہک اگر ایک مسلمان کے پاس آیا، آ کر کے اس کا بزنس ہو گیا، کاروبار ہو گیا، تجارت اگر ہو گیا، وہی گاہک اگر دوسری بار اس کے پاس اگر کوئی دوسرا گاہک اگر اسی کے پاس آتا تھا، یہ خیر خواہ مسلمان کہتا تھا صبح سے میرا بزنس اچھا ہو گیا ہے، بغل میں میرا مسلمان بھائی ہے، صبح سے اس کے دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ جا کر کے اس کے دکان پر خریداری کریں، جیسے میرا دھندا چلتا ہے ویسے اس کا بھی دھندا چلنا چاہیے۔ خیر خواہی کا یہ دور
تاریخ نے دیکھا ہے جب مسلمانوں میں جذبہ تھا. بڑی پیاری بات فرمائی. کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرو. یہ جذبہ اگر آ جائے نا, اللہ کی قسم ہے یہ چہرے جو ہیں نا یہ سب اسلامی اور اسلامی سماج معاشرہ یہ خود بخود بن جائے گا. آسمان سے کوئی اتر کر کے سماج نہیں بنائے گا. معاشرہ بنانے والے ہم اور آپ ہیں, بگاڑنے والے بھی ہم اور آپ ہیں. آپ کی مرضی ہے. اسلام پر چلو گے تو اسلامی معاشرہ بن جائے گا. اسلام چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اپناؤ گے تو اسلام صرف کتابوں میں نظر آئے گا. اللہ سے دعا کرے پہلے میرے کہنے والے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. اور آخری بات جو آپ علیہ السلام نے نصیحت کی نا, وَلَا تُكْثِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ, آپ نے تعلیم ابو ہریرہ کو دی, پیغام پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے. سبحان اللہ. کیا کہا کہ زیادہ نہ ہنسو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, دل مر جاتا ہے, ضمیر مر جاتا ہے. ایمان جیسے مولانا فضل شیخ ابھی بتا رہے تھے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کی کمزوری کے کئی اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا. کیسے جانتے ہیں؟ مجھے معاف فرمائے, آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا, واللہ بتاتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, یہ آخری بات, ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا یہ کامیڈین کا دور ہے. ہنسو ہنسو ہنسو, ہنسو ہنسو ہنساؤ. کامیڈی سیریل پیدا ہو گئے, کامیڈین پیدا ہیں, بڑے بڑے کامیڈین, ان کے شو چلتے ہیں اور لاکھوں ان کے فالورز ہیں جو باقاعدہ ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے. اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے. کہا زیادہ نہ ہنسو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ. کیسے مردہ ہوتا ہے معلوم ہے؟ کیسے مردہ ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ مغرب کا 10 منٹ کا درس سننا بھاری پڑ جاتا ہے, فجر کے 5 منٹ کے درس میں بیٹھنا بھاری پڑ جاتا ہے. اگر اعلان کیا جائے اجتماع ہے, جلسہ ہے, عظیم الشان جلسے عام منعقد کیا جا رہا ہے, بہانے بنا کر کے نکل جاتے ہیں, ہیلے بہانے بنا کر کے نکل جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مر گئے ہیں, مر گئے ہیں ان کے دل. اٹھ کر کے چل دیتے, جمعہ میں بھی آئیں گے, اخیر میں آئیں گے کہ بس ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, بس یہ سن لیں, خطبہ ختم ہو جائے, 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. کہ زیادہ نہ ہنسو. اسلام نے ہنسنے کے بجائے رونے کو پسند کیا ہے. رو, خوب رو, کثرت سے رو. اللہ کا ڈر, خشیت الہی, خوف الہی دل میں پیدا ہو, سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت آتی ہے, انسان کے دل زندہ رہتے ہیں, انسان کا ایمان یہ تازہ اور قوی اور مضبوط رہتا ہے. یہ 5 باتیں میں نے مختصر میں بڑی جلدی سے کہی ہیں, ان پر اور شرح اور بسط کی ضرورت ہے. یہ میں نے بطور ایک مقدمہ کہہ لیں یا بطور تمہید ایک اشارہ کہہ لیں, آپ مزید اس پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ 5 باتیں جو میں نے بتائی ہیں جلدی میں, یہ سب سے پہلے میرے لیے ہیں, اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور عمل کا اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے اور جانے کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے